كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے، اور صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، تم سے پہلی جو امتیں تھی، اللہ نے ان پر بھی روزے فرض کیے۔ اے اللہ، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ صرف تمہیں بھوکا پیاسا رہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کی اس عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو تقوی کی نعمت عطا فرماتے ہیں، تقوی کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ اور تقوی دو باتوں کو کہتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تقوی کی معراج ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے روزہ رکھنے کی اس عبادت کی وجہ سے اللہ بندے کو تقوی کی نعمت عطا فرماتے ہیں، یعنی میں اللہ کو نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر فوراً پیدا ہو جاتی ہے جب انسان تنہائی کے اندر ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، پاس پانی ہے اور کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن انسان پاس کوئی نہیں ہے، انسان نہیں کھاتا، اس وجہ سے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر فوراً پیدا ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو روزہ عبادت ہے، اس عبادت سے انسان کو تقوی کی نعمت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایک مسلمان کا پکا ایمان بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے بھی ہیں کہ جن کو روزے میں سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا، چغلی کر دی، کسی کی غیبت کر دی۔ جو اللہ نے حرام کیا تھا اور جو حلال کا کھانا پینا وہ تو ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں تھیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، وہ ہم نے اپنے اوپر حرام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈال ہے، کس سے ڈال ہے؟ گناہوں سے ڈال ہے، جہنم سے ڈال ہے، جہنم کی سزاؤں سے ڈال ہے۔ جب تک روزہ دار اس ڈال کو توڑ نہیں دیتا، فرمایا کہ یہ روزہ دار کے لیے ڈال ہوتی ہے، جہنم کی سزاؤں سے ڈال ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ کل جب کوئی اللہ کے سامنے بات بھی نہیں کر سکے گا، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کل جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہ کر سکے گا، کوئی بات نہ کر سکے گا، فرمایا کہ روزہ دار کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما کے بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہمیں روزہ اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ ہم روزے کا حق ادا کر سکیں، روزے کو اپنے لیے ڈال